اچھا تو جناب السلام علیکم. لو جی، آج بات کرتے ہیں دو اجلاس دو کہانیاں. ایسا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا اجلاس اور ایک مسلم لیگ نون کا میٹنگ ہوئی ہے. سینیٹرز کی ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، صدر پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ. ان کے بارے میں آج تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے ہم چلتے ہیں پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کی طرف. پی ٹی آئی کا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. تو اس کے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو فراہمی انصاف میں تاخیر کی مذمت کی گئی ہے. دوسرا کہتے ہیں جی کہ عمران اور اہلیہ کے کیس کی نئی عدالت میں منتقلی کو مسترد کیا جاتا ہے. خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو فوری رہائی کے مستحق ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ بشریٰ بی بی کی شکایات کے باوجود شوکت خانم نے ان کے ٹیسٹ کرانے سے گریز کرنے کی مذمت کرتے ہیں. پھر جی کہتے ہیں تمام تر خدشات اور تحفظات کے باوجود شوکت خانم کے پم سے بشریٰ بی بی کے ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ چھپائی جا رہی ہیں. کہتے ہیں جی جیل انتظامیہ اور مینڈیٹ چور سرکار بشریٰ بی بی کی صحت سے کھیلنا تو بند کرے اور بلا تاخیر رپورٹس فراہم کریں. انصاف کی فراہمی کے عمل کو سست روی کا شکار کر کے نا انصافی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ. اور عدت کیس کے ٹرائل کی تکمیل پر اسے نئی عدالت منتقل کرنا سراسر غیر آئینی ہے، غیر آئینی، غیر منصفانہ. عدلیہ، لا قانونیت اور سیاسی انتقام کے سلسلے کو کندھا فراہم کرنے کے بجائے آئین اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہو اور عمران خان، ان کی اہلیہ اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. اچھا جناب، اس کے بعد یہ کہتے ہیں انتخابی ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کے عمل کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے. اور انتخابی ٹریبیونلز اور جناب کہتے ہیں انتخابی ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کے عمل کو بھی مسترد کرتے ہیں اور انتخابی ٹریبیونل کے لیے ریٹائرڈ ججز کی تقرری کو غیر آئینی اور غیر قانونی اور انتخابی عہدیداریوں پر انصاف پر مبنی فیصلوں کے پورے عمل کو تباہی کی بنیاد قرار دیا. اچھا جناب، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی کہ مینڈیٹ چوروں اور ریاستی شر انگیزوں کے کنسورشیم اور ان کی طرف سے کٹ پتلی کمیشن اراکین کی معاونت اور مرضی کے آڑو لگا کر پہلے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اور جمہور اور عوام کے ووٹ کے حق کو ریٹائرڈ ججز لگا کر ٹریبیونل سے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کی مضمون منصوبہ بندی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پھر کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن پاکستان ٹریبیونل کی جانب سے تقرریوں کی کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی پیروی کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں جناب تاریخ کے متعصب ترین الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے کو دوسری دفعہ بغیر کسی جواز کے ڈی لسٹ کرنے کی مذمت کرتے ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد کہتے ہیں جناب کمیشن کی ریشہ دوانیوں کی فہرست بہت طویل ہو گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر اراکین کے متعصبانہ
اور جانبدارانہ اور غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہر سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا جناب، یہ ان کے پوائنٹس تھے۔ اچھا، اس میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ان کو آزاد کر دیں۔ مطلب سب سے زیادہ جو اگر ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو آزاد کیا جائے، ان کے کیس ختم کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایکچولی نٹ شل یہ ہے کہ ان کے کیس ختم کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بات کرتے ہیں ٹرائل کی کہ جی اپنا عدت نکاح کیس کے ٹرائل کو شفٹ کیا، ٹرائل تو شفٹ نہیں کیا گیا، عدت نکاح کیس میں تو ان کو سزا ہوئی ہے، اور اس پہ ٹرائل کو نہیں، وہ تو اس کی اپیلیں چل رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسا شفٹ والا معاملہ تو ہے نہیں۔ لوگوں کو ہمیں بیوقوف بنانا، مقصد ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان کی ہمدردیاں سمیٹنا۔ اب لوگوں کو بھی ایسا پتہ چلتا جا رہا ہے ان کی حقیقتوں کا۔ لوگ اب اس طرح سے ہمدردیاں سمیٹ سکتے نہیں ہیں۔ اچھا تو جناب، اب بات کرتے ہیں دوسری اس کی میٹنگ کی، دوسرے اجلاس کی۔ جی، دوسرے اجلاس کی بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سینٹرز کا اجلاس مری میں طلب کیا ہوا تھا جناب علی، جناب میاں نواز شریف صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ۔ یہ اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ بھی شریک ہوئی، اپنا ڈپٹی چیئرمین صاحب سینٹ جو منتخب ہوئے ہیں سینیٹر سیدال خان ناصر صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب تھے شامل، سینیٹر افنان اللہ صاحب، سینیٹر ناصر بٹ صاحب، سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ، پرویز رشید صاحب سمیت سارے سینیٹر، کافی سینیٹر موجود تھے، جو بھی سارے تھے۔ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب نے سیدال ناصر صاحب کو ڈپٹی چیئرمین بننے پر مبارکباد پیش کی۔ سیدال ناصر خان صاحب کا کہنا تھا کہ پارٹی کا رکن کو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دے کر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے عوام کے حق کے حکمرانی کی خاطر بیش بہا مشکلیں سہی ہیں، برداشت کی ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں پہلے سے زیادہ مضبوط پارٹی بن کر ابھرے گی۔ اچھا، یہ ہوتا ہے اپنا اپنا ظرف۔ ایکچولی یہ ہے نواز شریف صاحب کا ظرف، جو کہ میں اب آپ کو بتانے لگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہن سعدیہ عباسی جب آئی تو نواز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی خدمات، جمہوریت کے لیے جو خدمات انہوں نے کی، ان کو سراہا باقاعدہ، اور کہا کہ شاہد خاقان عباسی مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ حالانکہ شاہد خاقان عباسی اس وقت میاں صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور اپنی جماعت اناؤنس کر چکے ہیں، پھر بھی یہ میاں صاحب کا ظرف ہے کہ انہوں نے مطلب کہ تعریف بھی کی، ان کی بہن کو عزت بھی دی، اور پھر بھی کہا کہ دیکھو یہ میری مشکل وقت میں میرے ساتھ بھولے نہیں ہیں وہ ان کو۔ میاں نواز شریف صاحب نے پھر مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے کام کو بھی سراہا، اور بتایا کہ پارٹی مطلب ہم انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی بھی کنٹرول میں کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے صدر بننے کے بعد نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی فعال ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پارٹی کو فعال بنانے کے لیے ملک گیر دورے کروں گا۔ ٹھیک ہے، بلکہ افنان اللہ خان صاحب نے کہا جی کہ پارٹی کو سندھ میں بھی فعال کیا جائے، ادھر بھی آپ دورے کریں، تو ملک کی دورے کریں گے۔ تو ملک کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے لیے ملک درست سمت میں گامزن ہے، معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور
مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، بہتری کی طرف، ملک بہتری کی طرف کام کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا، عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ بھی کیا، اور اگر نہ کرتے تو عدلیہ بحال نہ ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے سیاست میں بہت قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت قربانیاں دی ہیں، زیادہ تر وقت جو ہے جیل اور جلا وطن میں کاٹا ہے، یہ بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ جب بھی اقتدار میں آتی ہے اس کے ساتھ 90 کی دہائی والا سلوک کیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، چاہے کبھی اسٹیبلشمنٹ یہ 90 کی دہائی والا سلوک کرنا شروع کرتی ہے، اور کبھی کیا سے کہتے ہیں عدلیہ، یعنی کہ اب آج کل جس طرح جو ہو رہا ہے، آج کل عدلیہ میری نظر میں 90 کی دہائی والا سلوک کر رہی ہے۔ پہلے کیا تھا، پہلے آتے تھے تو فوج 90 کی دہائی والا سلوک کرنا شروع کر دیتا تھا، تو یہ ویسے بہت ایک زیادتی والی بات ہے۔ اچھا، تو نواز شریف صاحب ویسے نا صدر بننے کے بعد ذرا زیادہ فعال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے کہ اور بہت اچھی بات ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، 100 دن میں جہاں ہم آ گئے ہیں، یہ جیسے یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت آنے کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ 1.5 سے 2 سال لگیں گے ہمیں کوئی اسٹیبلٹی کی طرف آتے ہوئے، تو ماشاءاللہ سے 100 دن کے اندر جس پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں، تو یہ میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اس کو سال 1.5 سال 2 سال لگنے تھے، جو آج ہم جس جگہ معاشی طور پہ بھی کھڑے ہیں اور حالات بھی بہتر ہیں ملک کے، اور کچھ مہنگائی بھی ڈاؤن ہوئی ہے، اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اچھے حکمران ہمیں دے کے رکھے تاکہ کل کو ہمارا ملک ترقی کرے، اور ہماری تو یہی دعا ہے۔ تو جناب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ ہمارا چینل ہے جی پی اوپینین، جی پی او، جنرل پبلک اوپینین۔ تو جناب آپ سے گزارش ہے کہ اس کی سبسکرائب کریں اس کو، اور اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگے تو اس کنٹینٹ کو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ویسے ہمیں کوئی معاشی پرابلم نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے، یہ شوق کی خاطر ایک سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ ایک سیاست میں ویسے ہی گپ شپ لگانے کا شوق ہے، تو ہم نے کہا چلیں اس کو ایک سلسلے کو چلاتے ہیں تاکہ باقی کچھ سبسکرائبر بڑھیں گے تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا رہے گا۔ تو آپ کی مہربانی ہے، اب آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی یہ کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ تو مہربانی آپ کی، شکریہ ٹائم کا، اللہ حافظ۔